جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ دنیا بھر سے براہ راست سوال کرنے کی ایک سبیل ہے۔ یہ ہر ہفتے پروگرام ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص چاہے، جو بھی بات پوچھنا چاہتا ہے، کوئی تنقید ہے، توضیح ہے، تشریف لا کے بات کر سکتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے آج موجود ہیں حسنین خالد صاحب۔ حسنین صاحب مائک انمیوٹ کریں، کوشش کریں ایسی جگہ پہ بیٹھا کریں، تھوڑی بلند آواز سے بات کریں تاکہ آواز صاف پہنچے۔ کوئی ہینڈز فری ہے تو اس کو لگا لیں تاکہ زوم کے ذریعے آواز صاف آئے اور ہم جواب دے سکیں۔ حسنین خالد صاحب سوال کیجیے گا۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ استاد محترم میرا سوال ہے، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں، یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ وہاں پر انسان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پر؟ جزاک اللہ۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنی ہی معلومات ہیں جو یا قرآن میں بیان کی گئی ہیں یا کسی موقع پر رسالت مآب نے کوئی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے یہ برزخ کا لفظ پردے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو تو دنیا کی زندگی اور آخرت کے درمیان گویا ایک پردہ ہے جس میں پھر تم بہت وقت صرف کرتے ہو۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اور قیامت کا سور نہیں پھونک دیا جاتا، اس وقت تک اسی پردے میں رہو گے۔ وہاں انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، چند باتیں اس میں قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک شعور کی کیفیت میں فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے وہ گفتگویں نقل کی ہیں جو فرشتے سچے اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ گفتگویں بھی نقل کی ہیں جو منکرین کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کرنے والوں سے ہوتی ہیں۔ ان میں بعض اہم سوالات بھی نقل ہوئے ہیں، یعنی لوگوں نے کیا زندگی بسر کی، وہ کس طرح سے بعض موقعوں پر فیصلہ کرنے میں متردد رہے، اس کی بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے جب ہجرت کی دعوت دی گئی، ان کے ساتھ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب فرشتے ان کو موت دے رہے تھے تو یہ رسالت مآب کے زمانے کی بات بیان کی جا رہی ہے، تو ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں کیوں پڑے رہے، ان علاقوں سے نکل آتے، جب ہجرت کے لیے بلایا جا رہا تھا تو تمہیں تو اپنے ایمان کے اظہار کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنا عذر پیش کریں گے اور وہ اس کے جواب میں یہ اور یہ کہیں گے، وہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ رسول اللہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے اور ایک طرح سے گویا ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اگر آج کی تعبیرات اختیار کریں تو امیگریشن کا ایک مرحلہ گزر جاتا ہے، تو پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور ایک برزخی جسم کے ساتھ وہ اس جگہ پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں ان کے قریبی لوگ، اعزاء، اقربا، دوست، احباب بھی ہوتے ہیں۔ بس ایک گویا نظر ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں حال احوال، اور پھر ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ نیکوکاروں کے ساتھ یہ معاملہ کس محبت کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے، اور بدکاروں کے ساتھ بھی۔ پھر مزید آگے قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یہاں ہدایت حاصل کرنے کے مواقع دیے، ان پر حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے سرکشی کے ساتھ انکار کر دیا، اس میں فرعون کا ذکر کیا ہے، فرعون اور اس کے پیروکاروں کا، اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں، اس میں بھی گفتگو بھی نقل کی ہے، یعنی وہ گفتگو جو آخری مرحلے میں فرشتوں نے فرعون کے ساتھ کی، اور پھر ان کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور یردون الی اشد العذاب،
یہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے رسالت مآب کے زمانے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے اپنی جان دے کے حق کی گواہی دی، ان سے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک زندگی کی کیفیت رہتی ہے، اس زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایات ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ تو یہ واقعات سب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس کی بعض تفصیلات آ گئی ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے آپ برزخ کی زندگی کیسی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہاں ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس میں انسان کس طرح کا برزخی جسم حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی انویزیبل، غیر مرئی ہوتا ہے، وہ ہماری رسائی کی چیز نہیں ہے، اور وہی جسم پھر مرئی ہو جائے گا اور قیامت میں ہم سب کو دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، اس وقت لوگ اسی کے ساتھ اٹھیں گے اور پھر ان کے لیے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حساب و کتاب انہی لوگوں کا ہوگا جن کے معاملات دنیا میں دونوں اطراف سے واضح نہیں ہیں۔ جو حق کے معاملے میں واضح ہے ان کا معاملہ بھی فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو سرکشی کی انتہا کو چلے گئے ان کے لیے بھی سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ علی شہباز صاحب سوال کیجیے گا۔ علی شہباز۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد مطلب میں نے آپ کے 23-17 ذات والی سیریز میں بین فطرت اور پردے کے موقع کی میں نے دیکھی ہیں وہ سین، اس میں میرے 2 سوالات ہیں جو مجھے وہاں پر میں کلیئر نہیں کر سکا۔ ایک ہے دین فطرت کے بارے میں اور ایک ہے پردے کے بارے میں۔ پہلا دین فطرت کے بارے میں یہ ہے کہ عذر کے حوالے سے ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ماحول بھی میسر نہیں آیا اور دعوت بھی نہیں پہنچی، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگرچہ اس میں ساری زندگی عیاشی میں گزار دیں، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ اور پردے کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کے احکامات میں کیسے فرق رکھا جائے کہ یہ وقتی نوعیت کے ہوں یا پھر ابدی ہوں، یا پھر جو ہمارا دین ہے وہ تو ہمیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے، تو اس میں وہ جو ازواج مطہرات کو عملی نمونہ بنایا جاتا ہے خواتین کے لیے، وہ پردے کے وزن ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہم کون سا کرائٹیریا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عملی نمونہ ہے؟ بڑا تعجب ہوا مجھے، انہی سوالوں پر تو گھنٹوں اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ احکام کہاں بیان ہوئے ہیں، وہاں ان کا سیاق سباق کیا ہے، وہ کس طرح متعین کیے گئے ہیں۔ میں نے تفصیل سے بتایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹے کی گفتگو میں بتایا ہے کہ سورہ نور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے ملنے کے آداب بتائے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ پردے کا لفظ قرآن کے لیے اجنبی ہے، یہ اس نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ مرد و زن کے ملنے کے آداب، ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں، ان کو میں نے گن کے بتایا ہے، ان میں جتنی آیات ہیں ان کو پڑھا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اختلاط کے موقع پر، وہ باہر ملیں، گھروں میں ملیں، مجالس میں ملیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر سورہ احزاب پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں پوری سورہ کا تجزیہ کیا ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ اس پوری سورہ میں ہم زیر بحث نہیں ہیں، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ بعض معاملات زیر بحث ہیں، اس کی تفصیل بتائی ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم میں پردہ زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں مسلمان عورتوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے، تو ان کی ایک پہچان قائم کرنا زیر بحث ہے۔ اس میں الفاظ قرآن کے بیان کیے ہیں کہ یورفنا فلا یوزین۔ اس کے بعد یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ میرے لیے خود باعث تعجب ہے۔ یعنی یا تو میں بات بیان نہیں کر سکا، اور یا یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اور دل دے یا مجھے کوئی اور زبان دے دے۔ اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کو میری گزارش یہ ہے کہ دوبارہ سنیے اطمینان کے ساتھ۔ فطرت سے متعلق بھی میرا خیال یہ ہے کہ ہر پہلو سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے
وہ دو ہی چیزوں پر مبنی ہے، یعنی ایک خالق کا شعور اور دوسرے یہ احساس کہ چیزیں اخلاقی لحاظ سے غلط اور صحیح ہوتی ہیں۔ اس کے اطلاق میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ احساس انسان کے اندر ودیت ہے، یہ اس کے شعور کی ساخت میں ہے، یہ اس کے لیے الہامی علم ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جہاں جہاں دعوت نہیں پہنچی وہاں انہی چیزوں کے لیے لوگ جواب دہ ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت جہاں پہنچے گی وہاں لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی واضح ہے۔ اس موضوع پہ ایک کتاب بھی ہے، آن لائن موجود ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں، پردے کے موضوع پہ 23 اعتراضات سیریز کی مرتبہ۔ محمد شہریار سبی صاحب سوال کیجئے گا، مائک انمیوٹ کریں۔ شہریار صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی والسلام، بسم اللہ کریں، سوال کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مارکسزم کے اوپر ایک سیریز ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی جو فلسفہ سیریز کا حصہ تھی نا جی، تو اس میں میرا سوال یہ تھا کہ نظریہ تاریخ جو ہے کارل مارکس کا، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ اس کا غالباً موضوع بھی نہیں تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو جس طرح سے اس فکر میں اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ جو معاشی عمل ہے سوسائٹی کا وہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے تاریخ کو آگے لے کے جانے میں، تو کیا رامبی صاحب آپ اس بات سے ان کی اس بات سے متفق ہیں یا نہیں، یا تاریخ کو ہم سائنسی طور پہ کسی اور طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بجائے اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سمجھا ہے؟ جو یہ بڑی پرانی بحث ہے کہ وہ کیا بنیادی محرک ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں 19ویں صدی میں جو فلسفے انسانوں کو بہت زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے، ان میں 3 آراء زیر بحث رہی ہیں۔ ایک وہی ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ یہ معاشی عمل اور معاشی تعلقات ہیں، جس سے ایک خاص طرح کی طبقاتی کشمکش وجود میں آتی ہے، وہی تاریخ کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے متعلق پھر بعض پیشین گوئیاں بھی کی گئیں جو سراسر ناکام رہیں، ان میں سے کسی پیشین گوئی کو بھی پورا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ایک نقطہ نظر یہ رہا کہ بنیادی محرک جنس ہے، یہ بچپن ہی سے انسان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور در حقیقت اسی کے محرکات اور داعیات ہیں جو انسانی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، اور تاریخ کا عمل بہرحال انہی شخصیات کے تعامل سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی رہا اور اس کا بھی غلبہ رہا ہے کہ تفوق کی جبلت ہے، یعنی برتری حاصل کرنا۔ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، یہی چیز قومی نفسیات میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر تاریخ کے دھارے کو متعین کرتی ہے۔ یہ مختلف نقطہ ہے نظر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی صورتحال وہی ہے جو ایک پرانی تمثیل میں بیان کی جاتی ہے کہ اندھوں نے ہاتھی کو جہاں سے دیکھا اس کو سمجھ لیا۔ انسانی زندگی اور انسانی تاریخ بڑی اپنے اندر تنوعات رکھتی ہے۔ اس میں بنیادی عنصر کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے، اور وہ میرے نزدیک فکر کو حاصل ہے، اور اس میں جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تنہا وہی چیز اس عمل کو لے کے چلتی ہے، اس میں سب عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ معیشت بھی ہوتی ہے، جنسی داعیات بھی ہوتے ہیں، جبلتوں کی باہمی کشمکش بھی ہوتی ہے، تفوق اور برتری بھی انسان کی جان آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتی، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تاہم یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پھر بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں نے مختصر طریقے سے اپنا رجحان عرض کر دی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، محمد ساحل صاحب سوال کیجیے گا۔ ساحل صاحب۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال سوسائٹی کے حوالے سے قرآن کریم میں جو احکام زیر بحث ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یا اور جو احکام ہے قرآن میں مسلمانوں کی نظم اجتماعی کے لیے، کیا اس کو مسلمانوں پر امپلیمنٹ کرنا لازم ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان حکومت یا گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور یہ
نظم اسلامی کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے اور سیاسی اسلام نظام کے بارے میں، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اسلام کے دائرے میں، اور یا نہیں کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز؟ انسان کی سیاسی زندگی ناگزیر ہے. جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں وہ اپنے ہاں کوئی نظم پیدا کر لیتے ہیں. وہ قبائلی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور جدید ریاست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت یا اقتدار کس کے پاس ہے. اگر حکومت و اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو انفرادی زندگی سے متعلق بعض ہدایات دی ہیں اور ہم سب ان سے واقف ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، اسی طرح ان کو ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی بعض ہدایات دی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر 5 ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے گن کر بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے حکمران کو لازماً کرنی ہیں. یہ اس کے دینی فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کو بالاجمال بیان کیا ہے تو وہاں اس کے 4 عنوانات قائم کیے ہیں اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. ان الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. لیکن قرآن مجید پورے کو سامنے رکھ کر اگر اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا 5 چیزیں ہیں. میں نے ان پر بڑی تفصیلی گفتگویں بھی کی ہیں. میری کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کی غالباً آخری قسط میں اس کو مزید واضح بھی کیا گیا ہے. وہاں ایک فہرست میں نے ترتیب بھی دے دی ہے. وہ 5 چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں. یعنی مسلمانوں کے ہاں نماز کا اہتمام ہوگا، اس میں خاص طور پر جمعہ اور عیدین کی نماز یہ حکمرانوں سے متعلق ہے. ان کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ان کو اس کا خطبہ دینا ہے، انہی کے اہتمام میں یہ نمازیں ادا کی جائیں گی. اور اس طرح ایوان اقتدار مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ متعلق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہر ہفتے حاضر ہوگا اور عیدین کے موقعوں پر بھی. دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے شرح مقرر کر دی ہیں اسی کے مکلف ہیں. ان کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے، لہذا ان سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ اگر کیا جائے گا تو یہ ان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے. تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قومی حیثیت سے دے دی ہیں، جہاں وہ بستے ہوں گے وہاں زمین ہے، زمین کے خزائن ہیں، تو زمین اور زمین کے خزائن کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے. ان کو معاشرے کی ملکیت رہنا چاہیے. ان کا بندوبست البتہ حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کے حکمران جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. چوتھے وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کے دین میں داخل ہو گئے، انہوں نے شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ اگر اب جرائم کا ارتکاب کریں گے اور وہ جرائم گن کے بتا دیے تو ان کی سزائیں، آخری سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں. وہ مسلمانوں کو دی جائیں گی. آخری سزائیں اور انتہائی سزائیں ہیں اس وقت دیے جائیں گی جب ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے. انہی لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کر رکھا ہے. اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو ظلم و عدوان کے خلاف وہ جنگ آزما ہوں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے. جی بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب خان صاحب، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. سنت کی فہرست میں نکاح و طلاق کے متعلقات میں عدت بھی شامل ہے. سوال یہ ہے کہ عدت اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین کیسے بنتی ہے؟ نہ تو یہ عبادت کی نوعیت کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی تطہیر خرونوش سے اس کا کوئی تعلق ہے. اس کے علاوہ تطہیر بدن اور تطہیر اخلاق 2 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ان دونوں میں سے یہ کس سے متعلق ہے؟ اس کی شرح بیان فرما دیں. جزاک اللہ. یہ سب احکام تطہیر اخلاق سے متعلق ہے. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کریں گے. یعنی ظاہر ہے کہ نکاح کا معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. یہ 2 فرد ہیں، چنانچہ اخلاق کی ابتدا ہو جاتی ہے.
تو اب ان کے حقوق کیسے ادا ہوں گے، ان کے فرائض کیا ہیں، اس میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر علیحدگی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو شوہر کا کیا حق قائم ہوتا ہے۔ تو عدت شوہر کا حق ہے۔ تمام حقوق اخلاقی کا موضوع ہوتے ہیں۔ وہ حقوق ہم اپنے فہم سے بھی متعین کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر سوسائٹی کا عرف وجود میں آتا ہے۔ دنیا کے سب ملکوں میں قانون سازی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی اسی اخلاقی اصول پر مبنی ہے، تو اس کے اطلاق کی ایک صورت یہ بھی ہے جو زیر بحث آ گئی ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ خان صاحب، خان لال خان کے نام سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب میرے 3 حدیثوں کے بارے میں سوالات ہیں۔ ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں، ایک حدیث پہ کر لیں، پھر آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ٹائم ہوتا تھا۔ جی، پہلا تو یہ ہے کہ ایک روایت میں کہتا ہے کہ وہ تراویح کے حوالے سے جو حضرت عمر کا وہ تبصرہ ہے، اس سے ایک 23 اعتراضات سیریز میں تراویح کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے، اس میں اس سے متعلق ساری روایات وہاں پہ زیر بحث ہے۔ کوئی اگر منفرد سوال ہے تو لکھ کے بھیج دیں، آواز آپ کی صاف نہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ فہد ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یہ اول من سورۃ حجرات کی آیت ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تو اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی وہ اوفینسو نک نیم سے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ اب اس سے ریلیونٹ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ مخالفین کے لیے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کی قرآن میں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ابو جہل کا ورڈ ہے، یہ بھی ایک طرح کا offensive ایک نک نیم ہی آتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں یہ جو نام زیادہ تر بلایا جاتا تھا، ان کا اصل نام جو تھا وہ ابو ایتن تھا۔ جی کہ یہ دونوں چیزیں کیسے ان کو ان کے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ واضح۔ قرآن مجید میں ابو جہل کا تو ذکر نہیں ہے، ابو لہب کا ذکر ہے، اور ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ یہ کوئی برا نام نہیں ہے جو رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے روشن چہرے کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں عام طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کنیت بھی رکھتے تھے، لقب بھی رکھتے تھے اور نام بھی رکھتے تھے۔ مثلا رسول اللہ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد ہے۔ احمد آپ کا نام ہے جو آپ کی ماں نے رکھا ہے، محمد آپ کا لقب ہے، یہ آپ کے دادا نے آپ کو دیا، اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے نام پر ابو القاسم۔ اسی طریقے سے بعض صفات کی بنیاد پر بھی ایسا ہی نام رکھ لیتے تھے۔ جیسے بہت محبت کے ساتھ خود رسالت مآب نے ایک موقع پر سیدنا علی کو دیکھا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسجد ہماری طرح کے قالینوں سے آراستہ نہیں تھی، مٹی پتھر کنکر بچھے ہوئے تھے، تو وہ ایک طرح سے اس مٹی میں لتھڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھو۔ تو یہ محبت کا ایک اسلوب ہے۔ اس طرح سے کسی شخص کے چہرے، کسی شخص کے حالات کے لحاظ سے بھی کنیت رکھ دیتے تھے۔ تو ابو جہل کا نام مسلمانوں نے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو دیا، اور عام طور پر اس سے تو جب کوئی کشمکش پیدا ہوتی ہے غیر معمولی نوعیت کی، اور اس میں آپ کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو دشمنی میں پھر آپ برسر جنگ ہوتے ہیں۔ اس میں جنگ کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو ہدایت آپ نے بتائی ہے وہ عام زندگی سے متعلق ہے، اور عام زندگی میں کسی کو کوئی برا نام نہیں دینا چاہیے۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ مشتاق رحمان صاحب سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں ایک سوال یہ ہے کہ میں اس وقت دین کی بیسک تعلیم تو حاصل کر چکا ہوں، عربی پڑھنا لکھنا، قرآن کی بھی تجربے کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، اور آپ کی کتابیں پہ میں پیسہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا، میرے پاس ایک یہ چوائس ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ایک تو میں نے دعوت اسلامی کے کافی کورسز کیے، تو میں یہ سوچوں گا کہ یا تو میں اس پہ فوکس کروں، نون مسلموں کو دعوت دوں، میں لندن میں رہتا ہوں، یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ میں علم فرائض پہ بھی کام کیا ہے، سیکھا ہے، تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اسلامک انہیریٹنس سے لے کے، یا تو میں اس پہ فوکس کروں۔ تو مجھے ڈیسائیڈ کرنا میں مشکل ہوگی کہ کس چیز پہ فوکس کروں یا دونوں کو ہی ساتھ چلاؤں۔
آپ سمجھ سکیں ان کی جی پوری کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی ہیں، دنیا کا کام کاروبار اپنی کرتے ہیں، ملازمت پیشہ، لیکن دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو شوق ہے، کبھی دعوت اسلامی کے کوئی کورسز کرتے ہیں، کچھ ہماری فکر سے بھی واقف ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ دین کی خدمت کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ یہ عام آدمی کے لیے تو سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ وہ دین پر عمل کرے، اس کے ساتھ اس نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، اگر نکاح کیا ہے تو اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اسے پوری کرنی ہے، والدین کی معیشت کے معاملات ہیں، اس کو وہ سنوارے بنائے، اور اس کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ وہ دین کا کچھ علم بھی حاصل کر لے۔ دین کا وہ علم جو عمل کرنے کے لیے ہے وہ تو بہت ہی مختصر ہے، آپ چند گھنٹوں میں سیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-4 ماہ لگ جائیں گے، لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ دین کو علم کے طور پر اگر سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس اردو زبان میں بھی اب دنیا کی بہترین چیزیں موجود ہیں، بلکہ عربی زبان سے بھی کہیں آگے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیے۔ اس میں بڑے مکاتب فکر وہی 3 ہیں، یعنی وہ لوگ جو منہاج عقیدت کی بنیاد پر دین بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے ہاں ایک روایتی نوعیت کا تاثر اور تصور ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ اپنی بات کہتے ہیں، اور ایک مدرسہ افراحی کے لوگ ہیں، ان کی بات بھی اب بڑی حد تک عام ہو گئی ہے، تو ان کو آپ تقابلی طریقے سے پڑھ لیجئے، یہ بہت کافی ہے۔ عام آدمی کو اس سے آگے کیا کرنا ہے، اس میں جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اس پر عمل کریں، اور جہاں تک آپ کے پاس کوئی وقت بچتا ہے اس میں جو خدمت آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ خدمت کے وہی 3 میدان ہیں، آپ غریبوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، آپ لوگوں کو کسی چیز کی تعلیم دے سکتے ہیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو ہم اپنے معاشرے کی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یا اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی خدمات پیش کرنے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی آخری سوال عرفان شیخ صاحب، مائک اینڈ میوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر جو آپ بہت بار کہتے رہتے ہیں کہ ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، سر میری اردو تھوڑا کمزور ہے، کیا آپ ایگزامپل کے دوارا آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ہدایت کی دعائیں کون سی ہیں اور ریسٹ آف دا دعائیں کون؟ ہدایت کی کون سی دعا ہے؟ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا سب سے بڑی۔ ہدایت کی دعا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے شب و روز مانگنے کے لیے خود سکھا دی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ ہدایت ہی کی دعا ہے، تو اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں اور کیا دعا ہوگی؟ وہی دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر قرآن اتارا ہے، تو جس طرح وہ اس وقت قبول ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ان کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے بندے جب راہ حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے تو ہم لازماً ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر خدمت۔